فرماتے کہ کانت لہو نورن و برہانا و نجاتا من النار یوم القیامہ۔ کہ لوگوں سن لو، 5 نمازوں کی اگر تم محافظت کر لیتے ہو تو کل قیامت کے دن یہی نمازیں نورن و برہانن تمہارے لیے ایک روشن دلیل ہوں گی کہ اللہ رب العالمین کی برکات کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے انسان جائے گا تو یہ 5 نمازیں پیش کر دے گا کہ یا اللہ، یا مالک کائنات، خالق کائنات، یہ 5 نمازیں میں پورے وقت کے اوپر پڑھتا رہا ہوں۔ جب تیری صدا آتی تھی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا یا اللہ، جب تیری یہ صدا میرے کانوں میں پڑتی تھی میں دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کے تیرے در کے اوپر آ جاتا تھا۔ میں نے دنیا کے اندر ان 5 نمازوں کے اوپر عبادت کی ہے تو رب تعالیٰ کہیں گے کہ آج یہ تیرے لیے نورن و برہان۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس انسان کے لیے روشن دلیل ہوں گی، صرف دلیل ہی نہیں ہوگی، وَنَجَاتًا مِّنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی بچائیں گے۔ کہ صرف روشن دلیل ہی نہیں ہوگی کہ انسان رب تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے گا، بلکہ جہنم کی آگ سے بھی بچائیں گی یہ نمازیں۔ دیکھیں، انسان اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق لائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں تمہارا اٹھانا تمہیں نیک لوگوں کے ساتھ جمع کروں گا، تمہیں نبیوں کے ساتھ جمع کروں گا، تمہیں شہداء کے ساتھ جمع کروں گا۔ اور ادھر نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کیا بیان فرما رہے کہ جس بندے نے 5 نمازوں کے اوپر حفاظت کی، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے لیے یہ روشن دلیل بنا دیں گے اور جہنم سے آزادی کا ایک ذریعہ بھی بنا دیں گے۔ اور دوسرا، اس حدیث کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيَّ، جس بندے نے ان کے اوپر محافظت نہ کی، ہمیشہ کہتے ہیں محافظت ہمیشہ، یعنی ہمیشہ 5 وقت کی نماز 5 ٹائم پہ پڑھتا رہا۔ اگر ایک بندے نے محافظت نہ کی، اس نے ہمیشہ نہیں کی، جب دل کے اندر آتا تھا نماز کے لیے چلا جاتا تھا، جب اذان ہوتی رہتی تھی، اللہ کی صدائیں آتی رہتی تھی، لیکن دل سے نہیں چاہتا تھا تو نماز کو نہیں جاتا تھا، اگر ایسا انسان ہوا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم تکن لہو نورن، لم تکن لہو نورن ولا نجاتن ولا نجاتن ولا برہانا وکان یوم القیامہ وآکارون وفرعون کہ جس بندے نے مرضی کی نمازیں پڑھی، جب دل کے اندر آیا چلا گیا نماز کے لیے، جب دل نہیں چاہ رہا تو نمازیں چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ تو اس کے لیے روشن دلیل ہوگی، نہ جہنم کی آگ سے اسے بچائیں گی، بلکہ کل قیامت کے دن قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ سامعین محترم، دوسری فضیلت مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 22,052 نمبر حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے اندر روانہ کر رہے تھے، یمن کے اندر روانہ کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام سیدنا معاذ کو کیسی وصیت کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا۔
اللہ اکبر۔ اس بات نے تو بالکل ہی ساری بات کو واضح کر دیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ سن لو کہ ان اول الناس کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب کل قیامت کے دن میرے قریب وہ لوگ کہ بیل متقون، جو متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، تقویٰ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سورۃ النازعات کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور کائنات کے اوپر زندگی بسر کرنے والے بندے سن لے کہ رب کا قرآن یہ اعلان بیان کر رہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اس آسمان والے کا ڈر جس کے دل کے اندر آ گیا، جس کے دل کے اندر آ گیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس انسان کا تو ٹھکانہ ہی جنت ہے۔ کتنا پیارا سامعین محترم اللہ رب العالمین طرح طرح کے طریقوں سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ شاید یہ بندہ عاصی واپس آ کر پلٹ آئے میری طرف۔ اور نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ کل قیامت کے دن متقی لوگ گے، من کانو وحیث کانو، جو بھی متقی ہوں گے، جہاں ہوں گے، جس جگہ بھی ہوں گے میرے قریب ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام اپنی پیاری زبان سے کہیں تو کیا وہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ وہ انسان کتنا خوش نصیب انسان ہوگا کہ جس انسان کو کل قیامت کے دن قرب محبوب مل جائے گا، قرب محبوب مل جائے گا۔ جس محبوب کا ہم مسلمان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ سامعین محترم اس محبوب کا اگر ہمیں قرب مل جائے تو کیا وہ انسان ناکام ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4242 ہے۔ آپ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے تو سنتے پڑھی، اچھا آپ علیہ